السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعات، سورہ فاتر کا سبق جاری ہے۔ ہم آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 تک۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ مختصر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر کے لیے۔ رحمتیں، نوازشیں، عنایتیں، کرم نوائیاں ہوں اللہ کے دین کو جاری کرنے والے لوگوں پر، محافظت پاسبان کے لیے، جو کہ دین کو سربلند رکھنے کے لیے اپنی محنتیں جاری رکھتے ہیں۔ نہ صرف محنتیں جاری رکھتے ہیں بلکہ اپنے مال سے، اپنے اوقات کے ساتھ دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اور اس کو سننے کے لیے اس کو بیٹھ کر وقت نکالتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ عنایتوں کے دروازے اپنے کھول دے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہاں پر سورہ فاتر کے اندر، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بڑی بڑی ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا چاہتے ہیں کہ بندہ آخرت کی طرف رجوع کرے، محاسبہ فی النفس کرے، غور کرے وہ کر کیا رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ آج کا سبق ہے۔ اس کے ترجمے کی طرف جانے سے پہلے میں وزر کا مطلب آپ کو بتاؤں گی۔ وزر اس کیفیت کا نام ہے جب انسان انتہائی گناہوں سے بھر جائے، جس کی پیٹھ گناہوں سے بوجھل ہو جائے، اتنا وہ بوجھل ہو جائے کہ وہ گناہ کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھانے سے قاصر ہو جائے، اسے وزر کہتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو انسان نے اپنے پاس بھرا ہے، جیسا سامان اس نے اپنے پاس جمع کیا ہے، کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اور اگر وہ اپنے بوجھ سے اتنا گر جائے گا، اتنا بھاری ہو جائے گا اور اپنی کسی قریبی رشتہ دار کو بلائے گا کہ ذرا میری مدد کرو، تو وہ رشتہ دار اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کی کیفیت ہے، قیامت کا منظر ہے۔ کفار قریش بعض صحابہ کرام سے، جو ان کے ظاہر سی بات ہے ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی معاشرے کے اندر تھے، تو دوست بھی تھے آپس میں، اسلام سے قبل ایک دوسرے کو جانتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، دوستیاں تھیں، معاملات تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے اس کے لیے نور ہدایت کو روشن کر دیا، اس راستے پہ چلنا آسان کر دیا۔ دوسرے شخص کے لیے آسان نہیں تھا، وہ کافر رہا۔ اب وہ کافر اپنے اس مسلمان ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم عذاب اور قبر کی بات کرتے ہو اور ثواب کی بات کرتے ہو، چھوڑو، دوبارہ پلٹ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہی مجلسیں سجاتے ہیں، ویسے اپنے معاملات اور ایسے شب و روز گزارتے ہیں، کل اگر کوئی ثواب کی بات ہوگی یا گناہ کی بات ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ کیونکہ کافر آخرت اور جواب دہی کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
مرنے کے بعد ہم سے سوال جواب ہوگا۔ ہم جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں 6 چیزیں شامل ہیں۔ ایک، اللہ کو بن دیکھے مان لینا، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، فرشتوں کے اوپر یقین رکھنا، اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان پر یقین رکھنا، جنت دوزخ پر یقین رکھنا، جسے کہتے ہیں یوم آخرت کے دن کے اوپر یقین، تبھی تو جنت دوزخ پر یقین ہوگا۔ اور آخری چیز، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آنا۔ اگر تقدیر کے اندر کچھ برائی لکھی ہے، کوئی تکلیف لکھی ہے اور وہ ہمیں مل جائے، تب بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ جیسے تقدیر کی اچھے انعام پر، اچھی کیفیت پر، اچھے معاملات پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے آگے شکر کے لیے جھک جاتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اتراتے ہیں۔ اسی طریقے سے تقدیر کی اگر بری لکھی ہوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے، باوجود محنت اور مشقت کرنے کے ہمیں وہ رزلٹ میسر نہ ہو، تب بھی ہمیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر صبر کرنا ہے اور کسی قسم کا واویلا نہیں کرنا۔ یہ جو جنت جہنم پر ایمان ہے، در حقیقت کیا ہے؟ یوم آخرت پر یقین ہے، کیونکہ یہ جزا اور سزا کی کیفیات ہیں۔ کافر یقین نہیں رکھتے تھے تو وہ اکساتے تھے اپنے پرانے ساتھیوں کو کہ دوبارہ اسی دین پر لوٹ آؤ جو باپ دادا کا دین تھا، اور اس دین کو چھوڑ دو جس کے لیے تم اپنی کوششیں کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ کل ہمیں گناہ ملے گا اگر ہم نے یہ گناہ کا کام کیا، اگر ہم شرک میں پڑ گئے، اگر ہم فواحش میں پڑ گئے، برے معاملات میں پڑ گئے، تو کل اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے۔ یہ آیت ہمیں یہاں بتا رہی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدُعْ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا یا بیٹا باپ کا، ماں اپنی بیٹی کی یا بیٹی اپنی ماں کی، یہ سب سے قریبی کلوز رشتے ہیں، کوئی کسی کا گناہ کا بار، گناہ کا بوجھ، اس کی غلطیاں، اس کے گناہوں کی سزائیں اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کی وجہ سے، اتنے قریبی صاحبوں کی وجہ سے ہم جھوٹی گواہی، جھوٹے معاملات اور ان کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں۔ کل آخرت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے عقل اور سمجھ کا دائرہ ہر ایک پر کھول کے رکھا ہے۔ جو جتنا اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی سمجھ کے دائرے کو وسیع کر دیتے ہیں۔ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، خواہ انصاف کے کھٹیرے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھڑا کرنا کیوں نہ پڑے، جن سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ آج اگر ہم غلط بات کا ساتھ دیں گے تو کل ہمیں اس کی سزا خود ہی بھگتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے کہ جو جتنی غلطی کرتا ہے، جتنی سزا اس کے لیے اللہ طے کر چکے ہوتے ہیں، اسے اتنی ہی ملتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کسی اور کی غلطی کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جاتا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے کوئی ایسا طریقہ کار دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ لوگ اس کی کاپی کرتے ہیں اور وہ گناہ کا دائرہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہم اس کی لیتے ہیں، کوئی خراب ویڈیو ڈال دی گئی ہے موبائل پہ، اب جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ان سب کا گناہ کا بوجھ بھی اسی شخص پر ہوگا جس نے پہلی بار وہ چیز ڈالی۔ جیسے کوئی پیڑ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، جب تک اس کا سایہ اور اس کا پھل لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا، اس کو لگانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بالکل ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے، جو کوئی گناہ کا بیج بوتا ہے، جب تک لوگ اس گناہ کو حاصل کرتے رہیں گے اور اس میں ملوث ہوتے رہیں گے، اس راستے پہ چلتے رہیں گے، جس شخص نے وہ بیج بویا تھا اس کو بھی اس گناہ کا حصہ ملتا رہے گا۔
اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں چاہے کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں تمہارے وہاں پر کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوں گے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ والی اللہ المصیر. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بات آپ کا ڈر، آپ جو ڈرا رہے ہیں، آخرت کا خوف لوگوں کے دل میں پیدا کر رہے ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کو یہ ڈر حاصل ہو سکتا ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت ان لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے. کن لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ جو کہ اس کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں برائی سے. اللہ نے ان کی کیفیت ذکر کی کہ وہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یقین ہے کہ اللہ سزا دے دے گا ہم کو اگر ہم نے برا کام کیا. اللہ موجود ہے، اللہ وجود رکھتا ہے، اللہ 7 آسمان سے اوپر بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے. یہ ہے بالغیب. یخشون ربهم بالغیب، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. ایسے لوگوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی کی طرف جانے سے، بے حیائی کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتی ہے. جب 5 وقت اللہ کے آگے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ سے، کس کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر ان 5 اوقات کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے پھر خوف ہوتا ہے بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، ابھی تو ہم یہ حرکت کر رہے ہیں. تو یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس کی چابک ہوتی ہے، انسان سیدھا ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے. یہ خوف الہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. یہ محاسبہ فی النفس سے آئے. انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ کو اس کی نیکی، اس کی عبادت ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے. اچھا بنتا ہے تو اپنے لیے اچھا بنتا ہے، اس کو فائدہ ہوگا اس کا. اپنے آپ کو برائی میں پڑنے سے روکتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اچھے برے ہر معاملات کا اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اچھے برے لوگوں کا اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تمام چیزوں کی بالآخر انجام کیا ہے، حد کیا ہے؟ اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا. عدالت لگے گی، دربار لگے گا، اللہ تعالیٰ سوال اور جواب کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے نہیں کچھ، ہم نے کیا کیا، کیسے دن بتایا، ہم نے پورا دن کیسے گزرا، ہم سے کوئی سوال کیوں کرتا ہے؟ کیسے پیسے آئے، کہاں خرچ کیے، کیسے دن گزارا، کیا تمہاری اسکلس تھیں، کیسے تم نے اس کو استعمال کیا، کوئی ہم سے سوال نہ کرے. یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے. بچے سے بھی پوچھے اچھا کیا کیا تھا، پیسے دیے تھے تم نے، بریک میں کیا خرچہ کیا، کیسے اس کو کیا، کیسے استعمال کیا تھا. بچہ بھی تھوڑا جزبز ہوتا ہے، اس کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. تمام معاملات کا انسان ہو، انسان کی حرکات و سکنات ہوں، اس کے تمام افعال اور اعمال ہوں، دنیا کے اندر جو اس کو نعمتیں ملی، جس طرح کی بود و باش اس نے اختیار کری، جو آسائشات تھیں اس کے پاس، اور جس طریقے سے نعمتوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا رہا، ان تمام معاملات کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پھر سوال اور جواب کی نشست لگے گی. اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کرے. اتنے لوگ ہیں نا جو چاہتے ہیں اللہ ہم سے سوال نہ کرے. اللہ مجھ سے، جو اللہ نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، جو نعمتیں مجھے میسر کری ہیں، اللہ مجھ سے سوال نہ کرے اس کا. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بوجھ نہیں جمع کرنے. جب ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، کسی کی ستر پوشی کریں گے، اس کے گناہوں کی ہمیں پتہ ہے لیکن ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ ہمارے گھر میں فساد پیدا ہوگا.
جیسے کبھی پتہ چل جاتا ہے، رشتہ داروں کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس شخص نے تو یہ بات کہی تھی، اگر ہم پی جائیں اس بات کو اور کسی کو بھی نہ بتائیں، بس ہمیں ہی پتہ ہو، حتیٰ کہ ہماری امی جان کو بھی نہ پتہ ہو، حتیٰ کہ ہماری بیٹی جان کو بھی نہ پتہ ہو، ہم پی جائیں اس بات کو کہ گھر میں فساد پیدا ہوگا، تو جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سترا ستر اللہ، جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، لوگوں کے عیب نہیں اچھالتا، ان کی بریکنگ نیوز نہیں لگاتا پھرتا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ یہی تو وہ شخص ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو اپنے اتنے قریب کر لیں گے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اور پوچھیں گے اس سے تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے ایسے کیا۔ یہ جو لحاظ اور مروت کا رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا قیمتی رشتہ ہوتا ہے، بڑی اعلیٰ درجے کے اوصاف ہوتے ہیں، کسی کی برائی پتہ اور ہم اس برائی کو بیان نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھے ہوتے، کسی کی طرف اشارہ کر کے یا کسی کا نام لے کے نہ کہتے کہ اس میں فلانے میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے اس عیب کے بارے میں، تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے فلانے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، مجموعی طور پہ اس کو بات کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عادات بتائیں، معاملات بتائے معاشرت کے اندر، حسن سلوک کے، صلہ رحمی کے، لوگوں کے ساتھ میل جول کے انداز اور طریقے بتائے، اس میں ہماری نجات ہے، تبھی تو کل اللہ ہم سے سوال نہیں کریں گے۔ آج ہم گن گن کے دیں گے تو گن گن کے پوچھا جائے گا، خاموشی سے دے دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تو بالکل معاف نہیں کریں گے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہمیں بدلہ لینے کا پورا حق ہے۔ روز و شب اللہ رب العزت کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو، پھر اللہ رب العزت نے اگر یہ بات کہہ دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آیت ہے نا، وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو جتنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، جتنا سیدھا ٹریک پر چلتا ہے، وہ اپنے لیے چلتا ہے۔ یہ ہے محاسبہ فی النفس، کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کیسے انسان ہیں۔ جب ہمیں اپنی غلطی پتہ چل جائے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی اور پیچھے ساری زندگی ایسے ہی ہوتی رہی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ جن لوگوں کو میں نے ستایا اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، اور پھر ہم خود نہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ وما يستوي الاعمى والبصير، یہ پیٹرن اللہ رب العزت کا، یہ طریقہ، یہ گفتگو کا انداز اتنا دل میں اتر جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں وہ مثالیں دے رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ایک کی طرف ہمارا بہت قلبی میلان ہوتا ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے یہ چیز۔ کیا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ بینائی محبوب ہے نا ہمیں، بصیرت، دیکھنا، بینا ہونا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے۔ ہماری آئی سائٹ ویک ہونے لگ جائیں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں یہ چیز سب دھندلی نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا نابینا اور بینا برابر نہیں، حق دیکھنے والا اور حق نہ دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں۔ ظلمات اللہ رب العزت نے یہاں پہ جمع کا لے کر آئے ہیں، ظلمات بہت سارے اندھیرے، اور نور
واحد کا صیغہ آیا ہے. اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. روشنی کی ایک کرن کافی ہوتی ہے. اندھیرا تو اندھیرا ہی ہے. اندھیروں کے اندر اندھیرے ہیں، کفر اور تاریکی کے، شرک کے، فواحش کے، گناہوں کے. اللہ رب العزت نے کہا دونوں کیفیات برابر نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر نہیں. ٹھنڈی چھاؤں ہمیں پسند ہے، دھوپ ہمیں پسند اس موسم میں آتی ہے جو سردی کا موسم ہے، لیکن مستقل مزاجی سے ابھی بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے کہ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھا جائے. اللہ نے تمام ضدوں کا تذکرہ کیا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اللہ نے کہا ایک مومن کا دل اور ایک کافر یہ برابر نہیں. مومن کو اللہ نے زندہ کہہ کے ذکر کیا اور کافر کو اللہ نے موت کا نام دے کے ذکر کیا. جیسے ایک بنجر زمین ہوتی ہے، سیم تھور والی زمین ہوتی ہے، اس میں کچھ کسان محنت کرے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ بنجر ہی ہے، بنجر ہی رہے گی، کوئی نفع نہیں دے گی. اور ایک سرسبز اور شاداب زمین ہے، زندہ ہے، اپنی تمام کی تمام کیفیات کے ساتھ، جس کے اندر نباتات اگتی ہیں، کھیتیاں لگتی ہیں، پھل اور میوہ جات ہوتے ہیں، وہ زمین زندہ ہے. اس چیز کی مثال دی اللہ نے ایمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ، کہ اس کے اوپر جب وہ حق کو سنتا ہے اثر ہوتا ہے، وہ اس راستے کی طرف پلٹتا ہے. جیسے ہم نے یہاں پڑھا یخشون ربہم بالغیب، یہ ڈرانا کس کو فائدہ دے گا؟ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور نمازوں کا قیام کرتا ہے. یہ ہے مومن کی مثال. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ کبھی بھی جو قبرستان میں ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں، سو رہے ہیں، ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. یہ آیت رد کر رہی ہے، کس چیز کا رد کر رہی ہے یہ آیت؟ یہ مردے نہیں سنتے، مردے سن نہیں سکتے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ کسی بھی مردے کو نہیں سنا سکتے اپنی بات. کوئی شخص زندہ ہوتا ہے، اسی کمرے میں موجود ہے، یہ بچے ہیں، یہ بڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے. اب ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ نیند میں ہماری بات سن رہا ہے؟ جبکہ وہ گہری نیند میں نہیں سن سکتا، جبکہ وہ زندہ ہے، وہ عالم خواب میں، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں، وہ ہم نہیں سنا سکتے اس کو اپنی بات کوئی. یہ تو عالم خواب کی بات ہے. اگر دھیان تھوڑا سا کسی کی بات سنتے سنتے دوسری طرف ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہاں کیا بات ہوئی تھی. تو قبر کے اندر موجود کسی شخص کو کیسے کوئی اپنی بات سنا سکتا ہے؟ کیسے اس سے کوئی دعا درخواست کر سکتا ہے؟ اپنی مناجات، اپنی کیفیات رکھ سکتا ہے؟ اس سے کوئی ہیلپ مانگ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسا. ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں. یہ جتنی آیات ہم نے ابھی پڑھی، اس میں سبق کیا ہے؟ آخرت کا خوف، جواب دہی. جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں آگے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں صفات کا، دونوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا، یہ وہ آیت ہے. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. بشیر کیا ہے؟ خوشخبریاں دینے والا. نذیر کیا ہے؟ ڈرانے والا. کس چیز کی بشارت ہے؟ اچھے کام کریں گے تو انجام جنت ہے، برے معاملات کریں گے، اللہ کے معاصی میں لگے رہیں گے، نافرمانی میں لگے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار دیں گے
تو انجام جہنم ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو خوشخبریوں میں آتے ہیں، جس میں صلہ رحمی اس کے فوائد ہیں، مریض کی بیمار پرسی ہے، اور بھی بہت ساری اچھی عبادات اور معاملات ہیں، یہ سب بشیر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نذیر کے زمرے میں بھی بے شمار چیزیں، جن میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ شرک سے بچنا۔ شرک کا انجام کیسا ہوگا، مشرک کا انجام کیسا ہوگا؟ اور پھر اگر مسلمان ہے مشرک نہیں ہے تو جھوٹ سے کیسے بچنا ہے؟ جھوٹ کیسا تباہ کن معاملہ ہے اور جہنم میں لے کے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ایسی امت نہیں رہی جہاں ڈرانے والا نہ آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بستی میں نبی آیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا پیغام ہر بستی میں پہنچا۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں کتنا فاسٹ ہے پہنچنا پیغام۔ جب دنیا میں لوگ کم تھے تو اسی طریقے سے انبیاء آتے رہے اور لوگوں کا پیغام پہنچتا رہا لوگوں تک۔ تب بھی کوئی جگہ، کوئی خطہ ایسا نہ تھا جہاں لوگ بستے ہوں اور اللہ کا پیغام نہ پہنچا۔ جب دنیا میں آبادی کی ترقی ہو گئی تو اللہ نے ویسے وسائل بھی میسر کر دیا ہمیں، تاکہ کل اللہ کے آگے یہ عذر پیش نہ کر سکے انسان، اللہ مجھے آپ کی بات پتہ نہیں چلی تھی، اللہ مجھے آپ کا پیغام نہیں پتہ چلا تھا، ورنہ تو میں مسلمان ہو جاتا۔ کوئی یہ بندہ عذر نہیں پیش کر سکے گا اللہ کے آگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ کتاب منیر کیا چیز ہے؟ چاروں آسمانی کتابیں۔ کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور اس سے پہلے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے، یہ ظاہر سی بات ہے 4 آسمانی کتابیں 4 انبیاء پر نازل ہوئیں، اللہ نے وبالزبر صحائف بھی اتارے، بالبینات معجزات بھی دی انبیاء کو۔ صحائف کچھ اللہ رب العزت نے، جیسے کہ کہنا چاہیے کہ ہدایت نامے ہوتے ہیں، مختصر کتابچے ہوتے ہیں، اس طرح کی کتابیں نازل کریں جن کو ہم صحائف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں اللہ رب العزت، کیسے؟ جیسے یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، باوجود یہ بات مانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ کوئی جھوٹی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، جبکہ ان کے پاس معجزات تھے، صحائف تھے اور کتاب منیر، جس کا میں نے آپ کو بتایا 4 کتابیں۔ قرآن مجید سے پہلے 3 کتابیں آ چکی تھیں آسمانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیسے دی؟ اے اللہ کے نبی، در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ میرے دین کو اور مجھے جھٹلاتے ہیں۔ حقیقی بات یہی ہے، یعنی کہ اللہ کے کٹر باغی، بغاوت کرنے والے، اللہ کو سچا حکمران تسلیم نہ کرنے والے، تبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو شیطان کے بندے قرار دیا، عبد الطاغوت کہا ان کو قرآن مجید کے اندر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، ایسے جھٹلانے والوں کو پھر میں نے پکڑ لیا، آپ دیکھیں کیسا ان کا انجام ہوا، کیسے کیسے اللہ رب العزت نے بستیاں تباہ و برباد کر دی۔ آج دیکھتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، جو شہر مدفون ہیں ان کو کھود کھود کر نکالا جاتا ہے، وہاں سیاحت کی جاتی ہیں۔ اچھا یہ شہر دفن ہو گیا تھا، اب کھدائی کے دوران دریافت ہوا ہے، اس میں ایسے سکے تھے، ایسے معاملات تھے، ایسے ان کے کپڑے نکل رہے ہیں، ان کے برتن ایسے نکل رہے ہیں، اور ان کے عجائبات کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور لوگ جا کر وہاں پر زیارتیں کر رہے ہوتے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ایسے علاقے ہوتے ہیں اور بعد میں دریافت ہوتے ہیں، وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ایک چیز کو اللہ نے زمین کے اندر دفن کر دیا،
یقینی طور پہ اس پہ عذاب آیا، تبھی تو ایسا معاملہ ہوا۔ یہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں۔ اچھا، سارے لوگ جو اس میں ختم ہو جاتے ہیں سارے برے لوگ نہیں ہوتے، ان میں اللہ کے پیارے بندے بھی ہوتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ جہاں طاعون آ جائے وہاں پر نہ جاؤ۔ جہاں پر طاعون سمجھتے ہیں نا، وبا ہوتی ہے، جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کرونا کی ایک وبا تھی، یہ بھی ایک طاعون تھا، تو جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ۔ تو خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ انہوں نے دریافت کیا ان میں تو اچھے لوگ بھی ہوں گے، کہا ہاں، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اپنے اچھے انجام کے ساتھ کل آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ اب اچھے لوگ ہیں، اس جگہ موجود ہیں، تو بھاگنا نہیں چاہیے وہاں سے، اسی جگہ رہنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب بڑے بڑے عذابات آتے ہیں، اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سزائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان میں بہت سارے اللہ کے اچھے بندے بھی ہوتے ہیں، پیارے بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا وقت، جو موت کا وقت تھا، وہ آ چکا ہوتا ہے، تو وہ اپنے انجام کے ساتھ، جو ان کا انجام ہوا، جس عقیدے پر انجام ہوا، جس کیفیت میں ان کا انجام ہوا کہ وہ اللہ کے صالح بندے تھے، اسی کیفیت کے ساتھ کل اللہ کے یہاں اٹھائے جائیں گے۔ ان تمام آیات کا جو آج ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 تک، اس میں حاصل کلام کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے شب و روز کے اندر کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کتنے معاملات ہیں، یا کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی زبان سے نکالی ہوتی ہیں جبکہ ہمیں وہ نہیں نکالنی ہوتی، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ہم پابند کریں، اس بات پر پابند کریں اور اس بات کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور جن کے لیے غلطی ہوئی ان سے بھی معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگنی ہے۔ اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت کہاں سے لائیں کہ ان سے معافی مانگیں جا کے؟ آج ان سے معافی مانگنا آسان ہے، کل بہت مشکل ہوگا۔ یہ آیت جو آج کے سبق کی پہلی آیت تھی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس میں وہ بوجھ بھی شامل ہے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنا ہے، اس زبان سے۔ اچھا، یہ انداز بہت اچھا ہے، کسی سے دل خراب ہے، برا ہو رہا ہے، یا ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں چل رہا، تو رابطے کم کر لیے جائیں، یہ بہتر معاملہ ہے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف زبان استعمال کی جائے، کیونکہ جب زبان بول پڑتی ہے، پھسل پڑتی ہے، تو جواب دہی شروع ہو جاتی ہے۔ رابطے کنٹرول میں کر لینا آسان ہے، اگر زبان سلپ ہو گئی پھر معاملہ تبھی ہوگا اللہ کے ہاں، خلاصی تبھی ہوگی، بچت بچاؤ کا سامان تبھی ہوگا جب اس بندے سے جا کے معافی مانگی جائے، اگر وہ زندہ ہے۔ دل تو اسی کا دکھا ہے نا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جیسے ہم بندے ہیں، اور پتہ نہیں دونوں میں سے کس کا مقام اللہ کے ہاں کیسا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ہے آج کا لیسن، سبق، کہ ہم سب انشاءاللہ، میں اور آپ، اپنے اپنے نفوس پہ غور کریں، اپنی حرکات و سکنات پہ غور کریں، اور اپنے آپ کو پابند کریں، اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کریں کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ جیسے ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو ریمائنڈر لگا دیتے ہیں تاکہ مجھے یاد آ جائے، تو ایسے ریمائنڈر لگائیں اپنے لیے، میں نے آج کیا کیا پورے دن میں، کہیں کسی کے خلاف۔ اچھا، کچھ لوگ نیکی میں آگے ہوتے ہیں، نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، شب و روز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان بھی ساتھ ہوتی ہے،
ادھر نیکیاں کر رہے ہیں، ادھر گناہ بھی ساتھ ہو رہے ہیں۔ جتنا پاکیزہ سفر ہوتا ہے اتنا شیطان بڑا ساتھ ہوتا ہے، اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، اس کے منہ سے کوئی بات سلپ ہو جائے اور میں اس کی ساری نیکی ہضم کر جاؤں، کیونکہ اس میں کہاں اتنا حوصلہ وہ دوسرے سے جا کے معافی مانگے۔ لیکن یہ حوصلہ تو ہمیں پیدا کرنا ہے، اس کو ہم سلیقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے کسی بھی معاملے میں، یہ ذرا تھوڑا سا پوشیدہ انداز ہے، اپنی غلطی کھلے عام نہیں کہہ رہے، لیکن وہ دل سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہمیں ندامت ہے تو اللہ ہماری منہ سے جملہ نکلوا کر اس بندے سے سچی ندامت، ہمیں اپنے لیے اچھی چیزیں انشاءاللہ جمع کرنی ہیں، کل وہ ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔